تعلق ہو، چاہے وہ مذہبی تعلق ہو یا چاہے وہ بین المذاہب تعلق ہو، کسی بھی طرح کے تعلق، ہر تعلق کے متعلق قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور قرآن ہمیں مسائل کا حل بڑے واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں، جیسے آپ کہتے ہیں کلیئر کٹ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن کا موضوع کیا ہے سر؟ حضرت انسان، حضرت انسان۔ اب قرآن کا موضوع ہے حضرت انسان۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ قرآن کا موضوع ہے حضرت انسان۔ جب حضرت انسان قرآن کا موضوع ہے، تب سوال ہوا اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیوں کیا؟ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا جواب فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا مقصد تخلیق ہے رب کی بارگاہ میں رب کی عبادت کرنا، اللہ کے حضور جھکے رہنا، اپنی بندگی کا ہر لحظہ اور ہر لمحہ اظہار کرتے رہنا، یہ انسان کا مقصد تخلیق ہے۔ اب اصول یاد رکھیے گا، پوری کائنات کا یہ اصول ہے کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا جائے، اگر وہ چیز وہ مقصد پورا نہ کرے تو ہماری نگاہ میں وہ بیکار چیز ہے۔ مثلا یہ آپ نے بلب دیکھے ہوئے، آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اس بلب کو بنانے والے نے اس لیے بنایا تھا کہ آپ کو روشنی دے، اس لیے آپ نے محنت کی، آپ نے پیسے کمائے، آپ پیسے محنت جو اچھے بلب لے کر آئے اور آپ لگا رہے ہیں، قیمتی بلب ہے۔ لیکن اگر یہ بلب اپنا مقصد تخلیق پورا نہ کرے، یعنی آپ کو اور مجھے روشنی نہ دے، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کی عزت کریں گے، ان کو اوپر لگا کر رکھیں گے، یا ہماری نگاہ میں بیکار ہے، کچرے کے ڈبے پہ ہم نے جا کر ان کو پھینک دینا ہے۔ تو پہلی بات ہمیں سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ اگر انسان اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہ کرے تو اس دنیا کے قانون کے مطابق وہ کسی کام کا نہیں۔ اسی طرح مائک ہے، یہ دیکھیں آپ کمر، اس مائک کو بنانے والے نے کیوں بنایا تھا؟ مقصد تخلیق کیا تھا؟ اس لیے کہ یہ آپ تک میری آواز منتقل کرے، اور اگر یہ خراب ہو جائے، میری آواز آپ تک منتقل ہی نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے سر اس کو اٹھا کر پھینک دیجئے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، یا کاریگر کے پاس لے جائیے۔ تو اس سے یہ دو مثالیں، میں مثالیں اور بھی بہت ہیں، لیکن چونکہ ہم نے بہت آگے تک جانا ہے، اس لیے جلدی میں اپنی بات جو ہے وہ آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو اس سے ایک بات، ایک اصول طے ہو گیا کہ جب کوئی چیز اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہ کرے تو وہ کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اب حضرت انسان کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ہر لحظہ وہ کس کی بندگی میں رہے، اسے اپنا معبود مانتا رہے، اسے اپنا خالق مانتا رہے۔ اب انسان اگر اس مقصد تخلیق کو پورا نہ کرے، اگر اس مقصد تخلیق کو، تو اللہ کے ہاں اس کی بھی کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی قدر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ہاں قدر اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کے ہاں سب سے عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اس کی بندگی کا اظہار کرنے والا۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت، اور یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ موجود ہے جب مکہ فتح ہوا، اور 1400 صحابہ اور اس سے بھی کئی بڑی تعداد 10,000 کے قریب صحابہ موجود ہیں جب مکہ فتح ہو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کسی صحابی کے لیے یہ لفظ نہیں فرمایا، حضرت بلال کے لیے فرمایا کہ بلال آپ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور وہاں جا کر اذان کہو، کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان کہو۔ اب جیسے حضرت بلال کعبے کی چھت پر چڑھے تو وہاں موجود جو کافر لوگ تھے، جن کے ہاں معیار عزت کچھ اور تھا، ان کے ہاں معیار عزت دولت تھا، شہرت تھا، اچھا حسب و نسب تھا، خوبصورتی تھی، رنگت تھی، اور نہ جانے کتنی چیزیں تھیں جو انہوں نے معیار عزت، ہمارے ہاں بھی آج یہی ہے سر، ہم بھی اب وہی سوچ جو ان کے ہاں معیار عزت تھی ہمارے ہاں بھی وہی رہ گئی ہے۔ اب ہمارے یہاں عزت والا وہ ہے جو سیاستدان، ہمارے یہاں عزت والا وہ ہے جو سر پراڈو میں آ رہا ہو یا جو ہے اچھی گاڑی میں آ رہا ہو۔ ہمارے یہاں عزت اور احترام کے لیے آپ دیکھیں اچھے کپڑے دیکھے جاتے ہیں،
اس کا اسٹیٹس دیکھا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے ہاں، دین کے ہاں، اسلام کے ہاں، شریعت کے ہاں عزت کا معیار کچھ وہی ان کا عزت کا معیار وہ جی. اور یہاں تک انہوں نے بولا اذ وجد محمد حاضل غراب، کا محمد کو اس کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ملا تھا کہ جن کو کعبے کی چھت پر چڑھاتے اور جو ہے ان سے اذان دلواتے. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اتاری اور فرمایا جاؤ اور جا کر جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں ان کو پیغام دو، چاہے کافر ہے، مشرک ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، یہ پیغام دو تمہارے ہاں عزتوں کے معیار کچھ اور ہے، اللہ کے ہاں عزتوں کے معیار کچھ اور ہے. تمہارے ہاں عزتوں کے معیار رنگت ہے، اس کے ہاں حبیب کی سنگت ہے. تمہارے ہاں عزتوں کا معیار دولت ہے، اس کے ہاں محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہے. کوئی بھی ہو، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی رنگت کا ہو اور کسی بھی طرح کا ہو، پر ہونا میرے حبیب کا غلام چاہیے. اگر اس غلامی میں آ گیا ہے تو اللہ کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کے ہاں تو سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو. آج ہماری ذلت اور رسوائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بھگوڑے ہو گئے، ہم نے اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لیا. ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ اس کے بندے ہیں، لیکن اعمال سے لگتا کوئی نہیں کہ اس کے بندے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جس مقصد کے لیے تخلیق کیا تھا، جب ہم اس مقصد کو پورا نہ کر رہے تب اللہ رب العزت کے ہماری عزت اور اہمیت وہ نہیں رہی جو عزت اور احترام ایک مسلمان کا ہونا چاہیے تھا. اب اس عزت، اس عظمت، اس رفعت کی بحالی کے لیے بھی تو کوئی فارمولہ ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو اس کا فارمولہ یہ قرآن ہے. بات سمجھ گئے؟ ہم واپس اسی نقطے پر آ گئے کہ بھائی قرآن کا درس کیوں ضروری ہے، آپ کا تعلق، میرا تعلق قرآن سے جڑنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ قرآن رفعتوں کا امین ہے. قرآن کے دامن میں رفعتیں ہی رفعتیں، بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، عروج ہی عروج ہے، کمال ہی کمال ہے. یہاں آئے کوئی قرآن کے دامن سے وابستہ ہو. چلے میں اپنی بات کروں تو آپ کہیں گے سر آپ تو چونکہ مولوی صاحب ہیں نا اس لیے ہم اقبال کی بات کر لیتے ہیں نا. اقبال کہتے ہیں وہ زمانے میں معزز تھے، بولیے مسلمان ہوگا، اور تم خوار ہوئے. آپ کی نہیں، وہ اقبال ہمیں مخاطب ہے. اور تم خوار ہوئے تارک قرآن کو چھوڑ کر، تمہاری خواری اس لیے ہوئی، تم ذلیل و رسوا اس لیے ہو رہے ہو کہ اللہ نے جو ہدایت، جو روشنی، جو ترقی تمہارے اندر اتاری تھی، تم نے اس کو اٹھا کر وراء ظہورہم، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. سو اب اس مقصد، اس عزت اور عظمت کی بحالی کے لیے ضروری ہے کہ ہم کس سے جڑے؟ اقبال کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہا حضرت یہ بتائیں آپ یہ جو شاعرانہ، حکیمانہ اور فلسفیانہ نکات بیان کرتے ہیں اور آپ کی شاعری میں اتنی تاثیر ہے کہ انسان کو متحرک کر دیتی ہے، عمل کی جانب راغب کرتی ہے اور انسان کو اندر سے جھنجھوڑ دیتی ہے، تو آپ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں جن سے یہ چیزیں آپ کو میسر آتی ہیں؟ تو اقبال نے کہا چلو یار میں نے کبھی یہ راز کسی کو بتایا نہیں، کل اگر تو میرے گھر آگے نا عصر کے وقت تو میں نے یہ راز تجھ پر افشاں کر دینا. بندہ بڑا خوش ہو گیا کہ بھائی اقبال کا مسئلہ حل ہو جانا ہے کہ یار یہ اقبال کیا کرتا ہے ایسا کہ جس کی وجہ سے اتنا کچھ اس کی شاعری میں اور اتنا حکیمانہ نقطے، فلسفیانہ نقطے اور اتنے جو ہے پرتاثیر نقطے اور پرتاثیر شعر کہہ لیتا ہے. اس کے من میں یہ تھا کہ اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا، وہی کتابیں پڑھوں گا اور میں بھی تھوڑا سا مشہور ہو جاؤں گا اور میرے ذہن میں بھی وہ نقطے آئیں گے جو اقبال کے ذہن میں آتے ہیں. اب وہ سارا دن سوچتا رہا، حتیٰ کہ کہتے رات کو نیند ہی نہ آئے، مجھے رات کو نیند ہی نہ آئے کہ بھئی صبح راز افشاں ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا اقبال کیوں ہے، اقبال سے یہ سب چیزیں کیوں سرزد ہو رہی، پتہ چل جائے گا. اچھا کہتا ہے میں ذہن میں سوچ رہا اقبال کبھی کارل مارکس کا ہو سکتا ہے نام لے، لینن کا نام لے، موزے تنگ کا نام لے، ہو سکتا ہے نقشے کا نام لے، اور بھی بہت سارے مفکرین جو اس وقت کے بڑے مفکرین تھے ان کا نام لے گا کہ میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں. کہتے ہیں اثر ہوئی، میں تو سارا دن ویسے بے چین تھا،
दौड़ा दौड़ा इकबाल के पास पहुंचा। इकबाल बैठे थे। मैंने कहा हजरत ये बताइए, ये सब कुछ जो आपको मिला कहां से मिला? इकबाल ने अपनी अलमारी से कुरान उठाया और उसके सामने रख दिया। कहा मेरा सब कुछ इसी कुरान से, मेरा सब कुछ। फिर इकबाल ने जुमले बोले, कहा मैं ये समझता हूं, फारसी में मैं ये समझता हूं इस दौर में, इकबाल अपने दौर की बात कर रहे हैं, उस दौर में मुसलमान और मोमिन बगैर कुरान के हो ही नहीं सकता। कुरान से ताल्लुक जोड़े बगैर कोई मुसलमान रह कैसे सकता है, कोई ईमान वाला? और ये इकबाल की खुद की फिक्र नहीं थी। कैफ तकफुरून बिल्लाही, कैफ तकफुरून बिल्लाह, तुम कैसे इनकार कर सकते हो अल्लाह का? व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह व फीकुम रसूलुहु, हालांकि तुम पर अल्लाह की कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं और तुम्हारे अंदर रसूल मौजूद है। तो ये दो चीजें अगर तुम्हारे अंदर मौजूद हुई, मन में रसूल, जाहिर पर कुरान, जाहिर पर कुरान, तो फिर कभी भी तुम कुफ्र की जानिब पलट नहीं सकते। आज हमारे लोगों को हमसे शिकायत है, सर हमारी नौजवान नस्ल गलत राहों पर चल निकली है, इल्हादियत की जानिब जा रही है, बेदीनी की जानिब जा रही है, उनके अंदर दीन बेजारी पैदा हो रही है। सर ये दीन बेजारी पैदा ये इसलिए हुई कि आपने उस नस्ल का ताल्लुक कुरान से जोड़ा ही कोई नहीं, उस नस्ल का ताल्लुक कुरान से। काश कि हमारे लोग ये आज जो है, आज हमें समझ आ रहा है, ये बरसों पहले समझ आ चुका होता और हमने उनको सिर्फ नाजरा कुरान ना पढ़ाया होता, नाजरा कुरान ना, बल्कि कुरान के साथ अमलन उनका ताल्लुक जोड़ा होता और उन्हें कुरान से एक मर्तबा, जिस तरह उन्हें जो है हम अच्छे अच्छे कोर्सेज, रिफ्रेशर्स कोर्स जो होते हैं वो करवाते रहते हैं। इंग्लिश उन्होंने सीखनी है सर, फिजिक्स जो का माहिर उस्ताद वो ढूंढो, वो उसको जो है सीखनी है, फला सीखना है, फला कोर्स करना है, फला कोर्स करना है। नहीं करना तो कुरान का कोर्स नहीं करना, कुरान में नहीं, मौलवी बन जाएगा तू फला हो जाएगा, तेरे अंदर शिद्दत आ जाएगी। वो पता नहीं क्या क्या हमारे जहन में परेशानियां रहती है कि अगर बच्चा कभी उस उलमा के पास चला गया या उलमा के पास बैठा नजर आ गया तो हम फौरन नहीं, मौलवी साहब के पास नहीं बैठना, ये तो गलत राहों पर चल पड़ा है। सर ये वजह बनी है आज इल्हाद की। आज हमारी नौजवान नस्ल ये जो दीन पर जो एतराज उठा रही है, ये जो अल्लाह तक पहुंच गई कि अल्लाह है भी कि नहीं है, ठीक है जी, ये यहां तक जो पहुंच चुकी है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने कुरान को छोड़ दिया। कुछ जो है साल पहले, साल नहीं कह रहे बल्कि कुछ महीने कह लीजिए, एक इंटरव्यू हुआ था। ये पहले भी मैंने बात बताई अपने मस्जिद वालों को। तो इंटरव्यू हुआ था और एक नौजवान जो नए नए लोग मुसलमान हुए थे, नौ मुस्लिम्स, उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था। खातून इंटरव्यू ले रही थी CNN पे, वो जो उनकी है, तो उस पे वो जो है बात कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे सवालात किए थे जो नौ मुस्लिम थे। उनमें एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग और हमारा रेलिवेंट है। उन्होंने एक सवाल किया, सवाल ये था कि हम ये देखते हैं कि जो नए नए मुसलमान होने वाले लोग हैं ना, ये जो पुराने मुसलमान है, मोरूसी मुसलमान है, जिनको विरासत में मुसलमानी मिली है, कब मस्जिद के हद तक तो उनसे ताल्लुक जोड़ते हैं, लेकिन निजी जिंदगी में उनसे दूर रहते हैं। ये वजह क्या है? ये नौ मुस्लिम से सवाल किया जो नए नए मुसलमान हुए थे। उन्होंने लाजिम बात इसको ऑब्जर्व किया होगा, महसूस किया होगा कि भाई ये मस्जिद के हद तक दोनों इकट्ठे रहते हैं, नया मुस्लिम भी और पुराना मुस्लिम भी, लेकिन निजी जिंदगी में दोनों के आपस के ताल्लुकात नहीं है। का इसकी वजह क्या है? अब वो जो जवाब देने वाले थे ना, नौ मुस्लिम कई बैठे हुए थे, उन्होंने जो जवाब दिए ना, जरा सुनिएगा और ये दिल के कानून से सुनिएगा कि वो जवाब क्या थे। उन्होंने कहा पहली वजह तो ये है, पहली वजह तो हम में से जितने भी लोग मुसलमान हुए, इस्लाम को पढ़कर मुसलमान हुए। 2 साल 3 साल हमने पढ़ा है, कुरान पढ़ा, सीरत मुस्तफा पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत सहाबा पढ़ी और जो बाद में ताबईन की सीरत पढ़ी। कहा हम जब वो पढ़ते हैं और उसके मुताबिक इनका अमल देखते हैं तो अमल वैसे ना होने के बराबर। हम कहते वो कुछ और थे, ये कुछ और है। हम जिनसे मुतासिर हुए थे, जिनकी सीरत को पढ़कर हम ईमान लाए थे, उनकी सीरत कुछ और कहती है और इनकी सीरत कुछ और कहती है। का ये जो तजाद है,
اس تضاد کی وجہ سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم دور ہیں، اور ان کا بعض لوگ یہ بھی کہنا تھا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو میوزک انڈسٹری سے وابستہ تھے، جو فلم انڈسٹری سے وابستہ تھے، انہوں نے اپنی میوزک انڈسٹری چھوڑی، گانے چھوڑے اور اسلام میں آئے ہیں، کہا ہم نے یہ سب چھوڑ دیا اسلام کے لیے، اور یہاں آ کر دیکھتے مسلمان خود گانوں کے کانسرٹ میں جا رہے، وہ نئی کلبوں میں جا رہے، وہ موویز کر رہے، وہ یہ کر رہے، وہ کر رہے۔ اور آخری جو جواب تھا وہ انتہائی ہمارے ساتھ ریلیونٹ اور بڑا دل کو چیر دینے والا تھا۔ انہوں نے کہا آپ اگر ہم سے یہ پوچھے نا کہ دوران مطالعہ ہمیں قرآن کے کس حصے نے متاثر کیا، تو کہا ہم بتائیں فلاں مسئلہ میں قرآن کیا کہتا ہے، کہا نئے مسئلے میں ہم بتائیں گے، لیکن اگر ان میں سے ایک سوال بھی ان پرانے مسلمانوں سے کر لو، کوئی ایک بھی جواب نہیں دے پائے گا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں قرآن کو اٹھا کر پڑھا نہیں، صرف جو ہے ناظرہ پڑھ لیا۔ ہم پڑھ کر آئے، اور جن کے پاس ہے یہ نعمت، جو اس روشنی میں ہے، جو اس اجالے میں ہے، انہوں نے کبھی اٹھا کر ہی نہیں دیکھا، کہا اس لیے ہماری ان سے بنتی نہیں ہے۔ یہ دو واقعات اقبال کا اور یہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ کتنا ضروری ہے قرآن کے ساتھ جڑنا۔ سمجھ آ گیا سب کو؟ آگے چل پڑے۔ اچھا جی، اب آ جائیے، میں مختصر، زیادہ لمبا ہم بات نہیں کریں گے، شروع کر رہے ہیں ہم۔ یہ 3 آیتیں ہیں، کتنی؟ اب بس یہ میں اس لیے پرچہ لایا ہوں کہ میرے جو مقتدی ہیں ان کو مجھ سے ایک شکایت ہے، اور شکایت یہ ہے کہ میں جب بات شروع کرتا ہوں تو بات میں نے جو کرنی ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے اور بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو اب میں یہ کرتا ہوں کہ جتنی بھی کوشش کرتا ہوں وہ پہلے لکھ کر لے آتا ہوں پوائنٹ، کہ اس کے ٹو دا پوائنٹ بات کر لیں، کہیں پھر ادھر ادھر چلے گئے، اور یہ ہمارے ساتھ کئی مرتبہ یہ مسئلہ، اس لیے میں نے یہ رکھا ہوا۔ آپ مت سمجھے گا کہ مجھے آتا کچھ، میں بھی بنا رہا تھا نا، میں آپ کا لطیفہ سناتا تو میری بچی ہے چھوٹی نا، 7 سال کی، تو وہ کہہ رہے پاپا کیا بنا رہے، تو میں نے کہا یار نوٹس بنا رہا ہوں، میں نے خطاب کرنے کا، تو پھر آپ چیٹنگ کریں گے؟ ان کیا یہ چیٹنگ ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں چیٹنگ نہیں کرنا، میں جو ہے پھر میں نے بتایا نہیں کہ مجھے کیا ہے۔ تو یہ میرے خود کے مقتدیوں کو مجھ سے شکایت رہتی ہے کہ میں بات کرتے کرتے کہیں کا، اس لیے میں نہیں نکلوں گا سر، توجہ سے آپ سنیں گے، آپ جلدی جلدی چل پڑیں گے۔ جی سر، سورہ لقمان شروع کر رہے ہیں، اس کی پہلی 3 آیتیں ہیں، اور دعا کیجئے گا میں نے انہی 3 پر ہی گفتگو کرنی، آگے نہیں جانا، نہ ہم نے کہیں ادھر ادھر جانا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سورہ لقمان، لقمان کا نام تو آپ نے سنا نہ ہوگا، حضرت لقمان، حکیم لقمان۔ عام طور پر ہمارے ہاں کچھ لوگ ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہہ دیتے ہیں، سر علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے، چونکہ عرف میں علیہ السلام انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ کن کے ساتھ؟ انبیاء کے ساتھ خاص ہے نا، تو اس کو اس لیے چونکہ یہ نبی نہیں تھے، ایک صالح تھے، نیک بندے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے وزیر بھی تھے، لیکن یہ نبی نہیں تھے، اس لیے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ لیں، حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن علیہ السلام ان کے نام کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے۔ سر یہ جو آیت سورت ہے سورہ لقمان، پوری کی پوری اللہ رب العزت نے ان کے نام پر اتاری۔ کس بندے کے نام پر؟ جو نہ نبی ہے نہ رسول، ایک صاحب بصیرت شخص تھے، حکیم لقمان۔ اور عرب میں جس طرح ہمارے ہاں اقبال چلتا ہے، عرب میں یہ چلتے تھے، ہمارے ہاں اقوال زرری ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، جو ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، تو وہاں صحیفہ لقمانی مشہور تھا، وہ ان کے جو حکمتوں والے اقوال پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے واقعات ہیں اور ان کا جو نصیحت کرنا ہے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اس کو اللہ رب العزت نے اس میں بیان کیا ہے۔ دوسری چیز، یہ پہلی چیز ہوگی، یہ ان کا انٹرو ہو گیا۔ دوسری چیز، اب بڑے حیران ہوں گے، ان کا رنگ، یہ حبشی نسل کے تھے، کالا رنگ تھا ان کا، حبشی نسل کے تھے، اور غلام تھے، غلام تھے۔ لیکن اللہ کے ہاں میں نے آپ کو بتایا ان ظاہری چیزوں کو دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جبہ پہنتے تھے، وہ بڑا امامہ پہنتے تھے، بڑا امامہ، بڑا پگڑ تھا ان کے پاس، اور جو ہے چلتے تھے تو 10 آدمی اس کے ساتھ پروٹوکول میں چلتے تھے، وہ کہیں جاتے تو لوگ اٹھ کے نہیں، مطلب ظاہر کی بات، یہ ظاہر پرستی ہمارے اندر آئی ہے۔ ہم کسی کو بڑا عالم تبھی سمجھتے ہیں کہ اس کے سر پر بڑا پگڑ ہونا چاہیے، 10 بندے اس کے ساتھ چلنے چاہیے سر، تبھی ہمیں پتہ چلے گا سر یہ کیا ہے،
بڑا عالم ہے، تھوڑا چیخ پکار بھی کر لیتا ہو، تھوڑا جملے بھی خوبصورت بنا لیتا ہو، تو ہم سارا، اور لباس بھی اچھا ہونا چاہیے سر، جبہ تو لازمی، وہ نارمل لباس میں گھومنا بھی نہیں چاہیے، اور جو ہے بازاروں میں نظر بھی نہیں آنا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہری شخصیت، جبکہ قرآن ظاہر کو نہیں باطن کو دیکھ رہا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کا رنگ فلاں تھا، وہ جبہ نہیں پہنتے تھے، وہ یہ نہیں پہنتے تھے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے ان کا ظاہر چھوڑو، ان کا باطن اتنا بلند تھا، اتنا بلند تھا، اور ان کے جو نصیحتیں تھی، ان کے جو اقوال تھے، وہ اتنے بلند درجے کے تھے کہ اللہ نے اپنی زبانی جو اس کی شان کے لائق ہے ان کو دوہرا کر ہمیں سنایا. سبحان اللہ. کتنا اللہ کے ہاں بصیرت والے انسان کی قدر ہے. اللہ ظاہر کو، اور یہ آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، لیکن ہم عمل نہیں کرتے اس پر. اللہ تمہاری صورتوں کو، شکلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تو وہ تمہارے دلوں کو اور اس سے پیدا ہونے والے اعمال کو دیکھتا. اللہ کی نگاہ تمہارے دل، ہم ظاہر سنوارتے کہ مخلوق دیکھتی ہے، کاش ہم باطن بھی سنوارے کہ وہ دیکھتا ہے. اللہ اس کی نگاہ باطن پر ہے، سو باطن کو بھی، یہ ظاہری شخصیت، یہ اس سے نکل آنا چاہیے. اب ہمیں، اور ہم تو کتنے آگے بڑھ گئے. پھر وہ بڑا عالم ہے، ارے بڑا عالم کیسے سر؟ اس کے فالوورز بڑے، اس کے کتنے، وہ جو ہے 3 فلاں 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 ملین. وہ میں نے کہا اللہ کے بندے، اگر یہ بڑا عالم ہونے کی نشانی ہوتی نا، تو میں نے کہا سب سے زیادہ ہے رونالڈو کے، وہ جو مشہور فٹ بالر ہے. تو میں نے کہا کیا خیال ہے، فتویٰ اسی سے لیں گے؟ اسی سے. بھائی جب تمہارے یہاں معیاری ہے فالوور زیادہ ہو تو عالم میں بڑا ہو، تو پھر اسی سے فتویٰ لے لیتے، سب سے زیادہ تو اس کے ہیں. تو یہ میں بتا رہا ہوں، ظاہر ہم کتنا آگے کریں گے. ظاہر پرستی ہمارے اندر آ گئی، ظاہر کو پوجنا آ گیا ہے کہ فلاں ظاہری طور پر ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، تو ہم کہتے ہیں سب کچھ یہی ہے، سب کچھ. وہ تھوڑی سی انگلش بھی بول لیتا، تو انگلش تو ہمارے یہاں تو معیار ہی یہ ہے، پڑھا لکھا مولوی یا عالم یا فلاں کہلائے گا ہی تب جب اسے انگلش آتی ہو، وہ انگلش بول سکتا، اور وہ بھی انگلش کے ایکسنٹ میں بول سکتا ہو. ہمارے یہاں سرائکی اور پنجابی کے ایکسنٹ میں نہ بولتا، ہم تو ایکسنٹ کہتے ہیں نا، ایکسنٹ میں نہ بولنا. ٹھیک ہے سر؟ تو بات سمجھ آ گئی. تو یہ ظاہر سر اسلام نے نہیں تھا. اسلام کہتا ہے باطن کے ساتھ ظاہر کو سوارو، صرف ظاہر نہیں باطن بھی سوارو، اور جب باطن سور جاتا ہے نا، اس کا عکس پھر ظاہر پر پڑتا ہے، تو ظاہر بھی سورتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے حضرت یہ دو پہلے نقطے میں نے ان کے تعارف میں سمجھائے. پہلا یہ کہ ان کی بصیرت اتنی اعلیٰ تھی، ان کی حکمت اتنی اعلیٰ تھی، ان کا علم، ان کی دانش، ان کی نالج اتنی اعلیٰ تھی کہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا. اور دوسرا، اللہ نے یہ نہیں بیان کیا، وہ جب جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تو فلاں رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا، فلاں جو ہے پگڑ پہنا ہوا تھا، یہ نہیں رب فرما رہا، بلکہ رب کہہ رہا ہے کہ وہ جس بھی طرح کا تھا، لیکن ہاں اس کی نصیحتیں اتنی بلند تھی. اب چلیے سورہ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے الف لام میم. الف، ان کو ہم کہتے ہیں حروف مقطعات. ایسا ہی ہے سر؟ سب کو پتا ہے حروف مقطعات یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف. الف لام میم اگر اس کو جوڑ کر پڑھیں گے نا، تو قرآن مجید میں ہے سورہ جو ہے فیل، علم، لیکن ان کو علم نہیں پڑھتے الف لام میم. اب یہ بھی آپ کو بتائے کہ ان کا معنی معلوم ہی کسی کو نہیں ہے. اس کا معنی معلوم ہی. سوال ذہن میں آیا، مالک معنی نہیں معلوم، تو نے سورہ لقمان جو حکمت سے بھرپور ہے، حکمت کی تلاش میں نکلنے والا انسان جو سورہ لقمان کے در پر آیا ہے کہ لقمان کی نصیحتیں لے، پہلا لفظ ہی تو نے ایسا بیان کیا جس کا معنی ہی کوئی نہیں، جس کا معنی ہی کوئی نہیں. تو میں جملے بولنے لگا ہوں. اگر آپ سو نہیں رہے، شاید کیونکہ پختہ بات نہیں ہے، مفسرین نے لکھی ہے، یہ اللہ ریئلائز کروا رہا ہے ہمیں کہ جان لو تم کچھ نہیں جانتے، جان لو کہ تم. یہ ان کے لیے جو کافر ہیں، اور جو مومن ہیں ان کے لیے جملے ہیں، مان لو کہ تم کچھ نہیں جانتے.
اس لیے کہ اگر جان کر آؤ گے تو ملے گا کچھ نہیں، کیونکہ دامن تو پہلے ہی بھرا ہوا ہے، برتن اور ظرف تو پہلے ہی پورا ہے نا، اس میں کچھ اور ڈالیں تو کیسے ڈالیں؟ اس لیے ریئلائز کر آؤ قرآن کے در پر کہ تم بولیے. اور اگر کسی کے من میں یہ آ جائے نا کہ وہ کچھ نہیں جانتا اور پھر قرآن کے در پر آئے تو وہ کچھ ملتا ہے جو پھر کوئی اور نہیں جانتا. اس پر دو باتیں کر کے آگے چلتے ہیں. ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے. پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر قرآن، اور پھر دونوں کا جو ہے تجزیہ کر کے اینالائز کر کے آگے چل پڑیں گے. حدیث سر یہ ترمذی شریف کی روایت موجود ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں صبح کا وقت ہے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضور تشریف لائے اور نماز پڑھا دیں، اور آج ایسا ہوا ہے کہ حضور لیٹ تشریف لا رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں حتیٰ کہ ہمیں گمان ہوا کہ سورج نکل آئے گا، حضور کے انتظار میں نکل آئے گا. تو کہتے ہیں پھر اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد ہماری جانب اپنا مبارک چہرہ کیا، ہمیں زیارت کروائی اور فرمایا سب اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، رات جو کچھ بیتا میں بتاتا ہوں کہ میں لیٹ کیوں آیا. لیٹ کیوں آیا؟ صحابہ کہتے ہیں ہم سب بیٹھ گئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں رات کو اٹھا اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے لیے، جتنا میرے رب نے چاہا میں نے اس کی عبادت کی، اور اس عبادت کے بعد مجھ پر نیند کو طاری کر دیا گیا. نیند آئی نہیں. نیند کو مطلب کیا؟ نیند کو طاری کرنے کا مطلب یہ کہ میرا تعلق دنیا سے کاٹ دیا گیا، شعوری طور پر دنیا سے تعلق کٹ گیا. جب دنیا سے تعلق کٹا تو کہتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کی حسین صورت کا جلوہ دیکھا، اس حسن لم یزل کا جلوہ دیکھا، وہ جو کبھی جس پر کوئی زوال نہیں ہے، لا فانی حسن، اس کا دیدار کیا. تو دیدار کرنے کے بعد میرے رب نے مجھ سے کلام کیا. اور کلام کیا کیا وہ بھی حضور بتا رہے ہیں. کہا رب نے فرمایا قالا یا محمد، تو کہتے قلت، میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رب، میرے رب نے پکارا جانے جا، تو کہتے میں نے فوراً کہا مالک حاضر، مالک حاضر. تو کہتے رب نے فرمایا پیارے فیما یختصم ملأ الاعلی، اچھا یہ تو بتائیے ذرا یہ جو آسمان کے فرشتے ہیں یہ کس بات پر آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ کس بات پر آپس میں بحث کر رہے ہیں؟ یختصم اختصام کا آیا اس لیے معنی جھگڑا کرنا ہوتا. ٹھیک ہے جی، کس بات میں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ قلت، میں نے کہا لا ادری، مالک میں تو کچھ نہیں جانتا، میں تو جان لو کہ تم کچھ نہیں. بولیے نا سر، جملے بولے نا، جان لو کہ تم کچھ نہیں جانتے. اور حضور اس کا اظہار کر رہے. قلت، میں نے کہا لا ادری، مالک میں تو جانتا ہی کچھ نہیں، میں تو جانتا ہی کچھ نہیں. حضور نے بالکل نفی کر دی. یہ ہے ایک مقام. اس پر ٹھہر کر قرآن کی ایک آیت سنا، پھر ان کو تجزیہ کریں گے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو فرشتوں کو کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو تم لوگ اس کے متعلق رائے کیا رکھتے ہو؟ انہوں نے فوراً کہا مالک یہ زمین میں فساد بھی پیدا کرے گا، یہ بھی، اور ہم ہیں تو تیری تسبیح کرنے والے، تقدیس تیری عبادتیں کرنے والے، ہم سے گناہ سرزدی کوئی نہیں ہوتے. رب نے کہا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا. علم آدم الاسماء کلها، کائنات کی ہر چیز کا نام اللہ رب العزت نے ان کو بتا دیا، ان کے خواص بتا دیے، ان کے اجزاء ترکیبی بتا دیے، ان سے کیا کیا کام لیا جاتا سب بتا دیا. اور کہا فرشتوں ثم عرضهم علی الملائکہ، کہا یہ جتنی بھی چیزیں ان کے نام بھی بتاؤ، ان کے کام بھی بتاؤ. تو فرشتوں نے جملے بولے، کہا قالو، بولے سبحانک، پاکی ہے تجھے، لا علم لنا، ہمیں تو کچھ نہیں پتا، ہمیں تو. حضور بھی فرما رہے قلت لا ادری، مالک میں جان گیا کہ میں نہیں جانتا. فرشتے بھی فرما رہے کہ ہم جان گئے کہ ہم نہیں جانتے. لیکن دونوں کے نتیجے میں بڑا فرق آیا. اب میں اینالائز کرنے لگا.
نتیجے میں فرق آیا. نتیجے میں فرق یہ آیا فرشتوں نے بھی کہا ہم نہیں جانتے, رب نے ویسا رہنے دیا, علم نہیں دیا. نہیں جانتے ٹھیک ہے, نہیں جانتے ختم. لیکن جب حضور نے کہا نہیں جانتے, آگے اللہ نے پوری کائنات کا علم حضور کی جھولی میں ڈال دیا. سر یہ فرق کیوں؟ یہ فرق کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کی بات میں علم کا اثبات تھا. وہ ایک جانے تو کہہ رہے تھے لا علم لنا, ہم نہیں جانتے, لیکن آگے 7 جملے تھے الا ما علمتنا, مگر وہ جانتے ہیں جو تو نے سکھایا ہے. کامل نہیں توجہ ہوا نا کہ جان لو کہ تم کچھ نہیں جانتے. انہوں نے کہا نہیں مالک جانتے بھی کچھ نہیں اور جانتے بھی ہے, کچھ نہ جان کے بھی جانتے ہیں. رب نے کہا پھر نہ جانو تو بہتر ہے. اور جب اپنی باری آئی حبیب کی تو حبیب نے کہا قلت لا ادری, مالک مجھے کچھ نہیں پتا, کچھ بھی نہیں جانتا. تو کہتے جب میں نے کہا نا کچھ نہیں جانتا تو کہا فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت برد اناملہ بین صدیی فعلمت ما بین المشرق والمغرب. کہ جب میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا تو کہا اللہ کی شان کے لائق جو اس کا دست قدرت ہے اس نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا, دونوں کندھوں کے درمیان. حتی وجدت برد اناملہ بین صدیی, یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک کو میں نے سینے میں محسوس کیا. اور جب محسوس ہوا تو ہوا کیا فعلمت ما بین المشرق والمغرب, پھر جس جانب نگاہ اٹھی ہر چیز عیاں ہوتی چلی گئی. پھر میں وہ سب جانتا چلا گیا جو آج تک نہ جانتا. سر آپ نے دیکھا اس کے اصول ہی ہے, یہ مان کر تو آؤ نہ کہ جانتے کچھ نہیں. یا تو پہلے وہ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں, ہمیں تو سب پتا ہے, میں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا. اچھا جو قرآن پڑھتے ہیں, ارے اللہ کے بندے یہ بنیادی اصول بھول گیا. تو آیا ہے بھیک لینے اور جھولی پہلے بھری ہے. یہ ایسا کوئی بھکاری دیکھا آپ نے؟ یہ پہلا بھکاری ہے سر کہ بھیک لینے کے ادب بھی نہیں پتا کہ بھیک ملتی اسی کو جس کی جھولی خالی ہے. پہلے جھولی تو خالی کر, دماغ کی جھولی, دل کی جھولی خالی کر اور اپنی زمین کو صاف بنا تاکہ قرآن اس پر پھر نقش کرے, اپنے نقش کرے. تو یہ پہلا سر نقطہ تو یہ اللہ نے ہمیں دیا الف لام میم میں کہ بھائی یہ ریئلائز کر لو, یہ جان لو کہ تم, اب سب دہرائے تاکہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں, جان لو کہ تم کچھ نہیں جانتے. پہلی چیز. اور دوسری چیز جو اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے, ہم دور نہیں جانے والے سر, میں کوشش کر رہا ہوں اپنے موضوع پہ رہو, ہم ادھر ادھر نہیں جا رہے, ورنہ اسی پر میں کھڑا ہو جاتا اور آپ کو گھماتا. تو آگے چل رہے ہیں. دوسرا نقطہ سر دیکھیے, یاد رکھیے گا, عرب کے جو لوگ تھے وہ جس زبان میں قرآن اتر رہا تھا اس کے چیمپئن تھے. عرب کی عرب دانی بڑی مشہور تھی, بڑے بڑے شعراء تھے سر ان کے ہاں, اور اتنے مضبوط کہ پوری دنیا کو جب گونگا کہہ کر کہتے ہیں ان کو بولنا ہی کوئی نہیں آتا, بولتے ہی ہمیں پتا ہے بولا کیسے جاتا ہے. حضور نے ان کے سامنے یہ جملے بولے الف لام میم, لیکن ان میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا. ان میں سے اس کا مطلب یہ ہے, ذہن یہ بات سمجھتا ہے ہمارا کہ لگتا یوں ہے کہ ان کے ہاں یہ لفظ مستعمل تھے, بولے جاتے تھے, ایسے الفاظ بولے جاتے تھے, تبھی انہوں نے کچھ کہا نہیں. لیکن ایک بات وہ ماننے کو تیار نہ تھے, جو رب یہاں بتا رہا ہے وہ یہ کہ تمہارے یہاں ایسے لفظ بولے جاتے ہوں گے اور تمہیں معنی پتا ہوگا, لیکن الف لام میم کا معنی تمہیں پتا نہیں ہے. اور اس الف لام میم کا معنی بتا اس لیے نہیں رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے کہ تم قرآن کا علم سیکھنے میں بھی میرے مصطفیٰ کے محتاج ہو. اس در سے, اسی در سے ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے نا, ہر کتاب کو سیکھنے کے لیے اس کی ڈکشنری ہوتی ہے, اس کی انگلش میں ڈکشنری ہوتی ہے, اور اردو کی اردو میں لغت ہوتی ہے. اب عربی کی بھی لغت ہے, لیکن یاد رکھیے قرآن کی بھی ایک لغت ہے, اور قرآن کی لغت ہے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی وہی شرح, وہی تفسیر ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک
जुबान से निकली है। और ये बात उनको गवारा नहीं थी। क्यों नहीं गवारा थी? वजह समझिएगा। इसलिए कि वो अपने आप को समझते थे चैंपियन, और हुजूर का उन्हें पता था ना तो कभी किसी मदरसा में गए, ना कभी किसी जो है शेख के पास गए, ना कभी किसी जगह गए जहां से इन्होंने पढ़ा। ये तो है उम्मी, ये है उम्मी। क्या है? और हमें पढ़े लिखे, तो हम इनके दर पर कैसे जाएं? जबकि अल्लाह ने यही उसूल तो दिया कि इल्म का पहला उसूल ये है, डाउन टू अर्थ हो जाओ, जमीन से मिल जाओ, अपने आप को मिटा दो, अपना इल्म खत्म कर लो, फिर जाकर तुम्हें इल्म मिलेगा। ये पहला असर है सर, पहला। और उनकी ये बढ़ाई वो खत्म ही नहीं होती थी। आप देखें ना, वो अपने आप को बड़ा समझते थे, इसलिए कभी हुजूर पर ईमान न लाए। जो अपने आप को हुजूर के दामन से वाबस्ता जो है करते रहे, उनको देखिए उनकी बढ़ाई खत्म हो गई, वो मिट गए थे। और जितना वो मिट रहे थे उतना उन्हें हुजूर की बातें समझ आ रही, और इनको नहीं समझ आ रही थी सर। इसलिए कि ये अपने आप को ही क्या समझते थे? ये तीन चीजें तो इल्म की बुनियाद है। एक अपने आप को छोटा समझना, दूसरा सब्र करना इल्म के सीखने पर, और तीसरा अपने उस्ताद की ताजीम करना। और ये तीनों चीजें उनमें नहीं पाई जाती, तीनों चीजें नहीं पाई जाती थी। इसलिए वो कुरान से वो फैज ना ले सके जो लेना चाहिए था। और भी बहुत कुछ है अलिफ लाम मीम पर, लेकिन हम आगे चलते हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया तिल का आयातुल किताबिल हकीम, ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि जो भी कुरान से जुड़ जाए उसे हिकमत नसीब हो जाती। हमारे यहाँ दानिश का मेयार क्या? मैंने अभी बताया, इंग्लिश पढ़ लो, मैथ सीख लो। ये बड़ा ज़हीन बंदा होता है, बड़ा इंटेलेक्चुअल बंदा है सर, ये बड़ा दानिश्वर है। वो सर उसकी अकल की हद ही कोई नहीं, दानाई कमाल की उसने, फलां सब्जेक्ट भी उसने पढ़ा, फलां भी, तो वो बड़ा दानिश्वर है। हालांकि उस दानिश्वर की निजी जिंदगी को आप खंगाल कर देखिए, परेशान होगा निजी जिंदगी में। उसकी दानिश्वरी उसके कोई काम, उसके मुकाबले में तो हम अपना नानी दादी को देखें, उनको अगर देखें तो हम हैरान होते हैं कि यार वो रिलेशनशिप के इनसे ज्यादा माहिर थे। ये एक जानिब अपने आप को दानिश्वर कहते हैं, दूसरी जानिब अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक कोई नहीं, घर वालों से ताल्लुक कोई नहीं, बीवी से सही बात नहीं करता, बच्चों को सही टाइम नहीं दे, यानी हजारों खामियां इनके अंदर मौजूद है। और जब हम अपनी नानियों को दादियों को देखते हैं हम हैरान हो जाते हैं, वो अपने मियाँ का मिजाज भी समझती थी। ठीक है जी, उनको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है, ये पता था। बच्चों की तरबियत करनी है, ये पता, यानी उन्हें सब पता था। हालांकि पढ़ी लिखी नहीं थी, और ये पढ़े लिखे हैं, पता कुछ नहीं है। तो फर्क सिर्फ इतना है, वो कुरान से जुड़े हुए थे, ये कुरान से जुड़े हुए नहीं। क्योंकि हिकमत और दानाई तो उसी को मिलेगी, बोले सर, जो कुरान से जितना ताल्लुक जोड़ेगा उसके अंदर उतना, बोलिए, उतना दानिश्वरी आती चली जाएगी। जो जितना कुरान के करीब होता चला जाएगा। इसलिए कहा तिल का आयातुल किताबिल हकीम, हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। मतलब यह कि अगर तुम चाहते हो कि तुम इंटेलिजेंट बन जाओ, अगर तुम चाहते हो तुम बड़े दानिश्वर कहलाओ, तो और कुछ ना पढ़ो, कुरान पढ़ लो। कुरान की दानिश वो दानिश है जो कायनात में कहीं, बोलिए, कायनात में कहीं नहीं पाई जाती। तिल का आयातुल किताबिल हकीम, ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं। तो बड़ा आसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फार्मूला दिया है कि जितना तुम कुरान के करीब होते चलो जाओगे, उतना तुम्हारे अंदर हिकमत आती। अब यह सोच रहे हो कि हिकमत बार बार बोले, हिकमत क्या? हिकमत बड़ा सादा मफहूम में आपको बता देता हूं, लोग भी नहीं कहते हैं जब जिस चीज की जरूरत हो उसी वक्त वो काम करना, हिकमत कह रहा। मैं आपको कहूं सर मुझे बिरयानी बनाकर दे दिया, अब बिरयानी बनानी है, हमें सब रेसिपीज पता है, लेकिन ये नहीं पता कि चावलों में पानी कितना डालना है। चावलों में या तो हम ज्यादा कर बैठेंगे या कम, और वो सब उसमें डालकर भी उसका ज़ायके का बेड़ा। क्यों भाई?
اس لیے کہ جب جو چیز جتنی مقدار میں چاہیے تھی ہمیں علم، اور بھی بہت ساری مثالیں اس پر، چائے دیکھ لیجیے نا، چائے اب آپ کو پتا ہے سردی کا موسم ہے، ہر ایک کی چائے ضرورت ہے. اب آپ کو بھی پتا ہے، میں آپ کو کہوں سر آپ مجھے چائے کا کپ بنا کے دے دے، آپ کو بھی پتا ہے چائے 4 چیزوں سے یا 3 چیزوں سے بنتی ہے. ٹھیک ہے جی، پانی وہ آج کل دودھ والے ملا رہے ہیں، سو ہمیں ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے جی، پانی، دودھ، پتی، اور ہم میں سے کچھ چینی والے، کچھ بغیر چینی کے. تو یہ 4 چیزوں سے مل کر بنتی ہے نا. اب آپ بھی چائے بنا لیں اور جو روز خواتین بناتی ہیں ان کی بھی پی لیں. وہ کہیں گے پیتے رہے، یہ کہیں گے نہیں گزارا کرنا پڑے گا. آج بول سکتے کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی، گزارا کرنا پڑے گا. لیکن وہاں وہ لذت آ رہی ہے اور جی پینے کو من ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کیا ہے، پتا ہے کب کون سی چیز کتنی مقدار میں. حکمت سمجھ آ گئی سر؟ ہمارے ہاں حکمت نہیں ہے نا، دیکھا آپ نے ہمارے ہاں. اب آپ کہیں گے حکمت آئے گی کیسے؟ میں بڑا آسان فارمولا دے دیتا ہوں. ایک تو قرآن نے دے دیا، دوسرا اسی کے ساتھ قرآن، اور پھر یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جب علم کے ساتھ حلم آ جائے. کیا آ جائے سر؟ حلم، برداشت. تکبر نہ ہو، اے تو کچھ نہیں، تجھے پتہ ہی کچھ نہیں. یہ ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے سر. ہر دوسرا بندہ 2-4 کتابیں پڑھ کے دوسرے کو جاہل سمجھ رہا ہے. متکبر، علم کا تکبر کیوں آیا معاشرے میں؟ روشنی کیوں نہیں آئی علم کی؟ سر اس لیے نہیں آئی کہ وہ علم کے ساتھ نہیں آیا نا. علم کے، اب آپ کہیں گے سر یہ علم کیا ہے؟ ارے علم سر حلیم سے کہہ لو. میں بڑی سادہ مثالیں آپ کو دے کر سمجھا رہا ہوں، چونکہ آپ سادہ لوگ بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ والے پڑھے لکھے، قرآن والے تو نہیں نا. میں بھی کورا، آپ بھی، دونوں ایک جیسے مل گئے. اب حلم، میں حلیم سے اس کی مثال دینے لگا تھا. حلیم میں آپ کو مطلب کئی طرح کی دالیں ہوتی ہیں. اگر وہ دالیں ساری علیحدہ علیحدہ رہیں، حلیم ہوگا؟ جب ان کو گھوٹ دیا جائے اور ایک کو دوسرے سے جدا نہ کیا جا سکے، اس کو کہتے ہیں حلیم. اسی سے ہے علم، ادھر علم آتا جائے، ادھر اندر جذب ہوتا جائے، ادھر عمل میں ڈھلتا چلا جائے. وہ اکیلا نہ کھڑا ہو، عمل بن جائے تو پھر معاشرے میں روشنی آتی ہے، پھر معاشرے میں ہدایت آتی ہے، پھر اجالے آتے ہیں، پھر خیر اور بھلائی آتی ہے. ورنہ پھر وہی بات سمجھ آ گئی؟ آگے چل پڑے. تلک آیات الکتاب الحکیم. آگے ایک ہی جملہ بول دیتا ہوں، آگے رحمت پر پھر لمبی بات ہوگا. ہدن. اب حضرت بیٹھے ہوئے، ان کی موجودگی میں ایک جملہ میں بولوں. الحکیم پر ہے الف لام، تلک آیات الکتاب الحکیم. ہدن پر الف لام اللہ نے دیا ہی کوئی نہیں. اب آپ کہیں گے سر یہ کیوں آنا چاہیے تھا اس پر الف لام؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دراصل مسئلہ یہ ہے، یہ کتاب کی صفت آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ کتاب کی، اور کتاب پر ہے الف لام. تو گرامر کا اصول یہ ہے، موصوف صفت دونوں یا تو نکرہ ہوں گے یا معرفہ ہوں گے. اور یہاں صفت ہے، موصوف ہے معرفہ، صفت ہے نکرہ، یعنی موصوف پر لگا ہے الف لام، صفت پر الف لام نہیں لگا. مالک کیوں نہیں لگایا؟ یہ علم بلاغت کی بات ہے. کیوں نہیں لگایا؟ کہ اس لیے کہ اگر لگا دیتے نا الف لام تو یہ صفت خاص ہو جاتی، جیسے حکمت خاص ہو گئی. ہدن جس معاملے میں رہنمائی چاہیے، جس ریلیشن شپ میں رہنمائی چاہیے، قرآن کے پیچھے چلتے جائے، یہ رہنمائی دیتا چلا جائے. ہمارے یہاں تو ابھی یہ مشہور نہیں ہے، لیکن جب ہم مغرب کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو وہاں ایک نیویگیٹر، جس طرح ہمارے انڈیکیٹر ہوتا ہے، ان کے یہاں نیویگیٹر، شاید ہمارے یہاں جی بی ایس ہے. وہ کیا کرتا ہے، آپ اگر کسی انجان علاقے میں ہے اور آپ نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے تو آپ اس کو انسٹال کیجئے موبائل میں، تو وہ آپ کو راہ دکھاتا جاتا ہے نا. اس کے جو بھی آپ کہہ لیں سر، وہ آپ زیادہ پڑھیں، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کے پیچھے پیچھے آپ چلتے چلے جائیں تو وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ منزل تک پہنچا دے گا، کوئی بغیر آپ کسی سے پوچھے، بغیر کسی سے. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ سر، ہم ہر جگہ پوچھنے کھڑے ہو جاتے ہیں. پہنچنا منزل پر ہے اور پوچھنا کس سے؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے منزل کا پتہ ہر کوئی بتا سکتا ہے. یہ تو سر مسئلہ ہے نا ہمارے ساتھ.
منزل کا پتہ ہر کوئی بتا سکتا تو پھر کیا تھا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بھی منزل کے پتے بتانے لگ جاتے ہیں، کوئی انجینئر پتہ بتانے لگ جاتا منزل کا. ارے ان کو کیا پتا منزل کا جن سے آپ منزل. یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، وہ ریڑی والے نا اس سے سر وہ کہاں جانا کو بولے گا میں نہیں آؤں مجھے کیا پتا. ٹھیک ہے جی، تو ہم رکشے والے تلاش کرتے کہ رکشے والا چونکہ آتا جاتا رہتا ہے نا تو اسے پتا ہوگا. تو یہاں بھی ہر ایک سے پوچھ کر، بعض ایسے ہوتے ہیں جان بوجھ کے غلط گائیڈ کرتے تھے. اچھا ہاں فلاں مسجد اس نام سے، ہاں اچھا وہ اس کی بجائے دوسری جگہ بھیج دے. کیونکہ ہمیں خرابی یہ ہے کہ ہمیں آج تک یہ پہچان نہیں ہوئی کہ منزل کا پتہ کس سے پوچھنا. ابھی لفظوں میں بات سمجھا گیا ہوں، آپ سمجھ لیں. اور یہ میری عادت ہے، بات کر دیتا ہوں لیکن بات کرتا بھی نہیں تاکہ آپ کل کو پکڑ نہ سکیں مجھے کہ آپ نے یہ بات کر دی فلاں کے خلاف. ہم نے آج تک کسی کے خلاف بات نہ، ہمارا ذوق ہے بھائی ہم کیوں خلاف کریں. ہم اپنوں جو پرائیوں کے خلاف نہیں اپنوں کے خلاف کیوں ہوں گے. لیکن سر اتنا دکھ تو ہوتا ہے نا جو منزل کا ہی نہیں جانتا اس سے پوچھنے کھڑے ہو گئے. تو اب میں عرض کر رہا تھا آپ سے، وہ جو ہے نا نیویگیٹر اسے کہتے ہیں، تو وہ آپ کو انجان جگہ پر منزل تک سکون سے لے جاتا ہے. نہ صرف سکون سے لے جاتا ہے بلکہ بعض اوقات اگر آپ نے دیکھا تو یہ بھی بتاتا ہے فلاں جو ہے روڈ سے مت جائیے وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا وہاں ٹریفک زیادہ ہے، یہ شارٹ کٹ ہے، یہ لمبا راستہ ہے. ایک ایک چیز آپ کو بتاتا. وہ خاتون ہوتی ہے نا باغی، وہ ساتھ میں بتاتے رہتے ہیں ٹیک لیفٹ، ٹیک رائٹ، ٹیک فلاں، ٹیک فلاں، ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں وہ بڑی جنتی ہوگی یار، اتنا سارا منزل کا پتہ دیتی ہے، ہر ایک کی رہنمائی کرتی رہتی ہے، ہر ایک کو سہولت فراہم کرتی رہتی ہے، تو جنتی ہونی چاہیے نا سر. ٹھیک ہے جی، تو ہمارے یہاں تو یہی اصول رہ گیا نا. تو واپس پلٹ آئیے، قرآن بھی کہہ رہا ہے میں بھی ہوں نیویگیٹر، ہدن میں بھی ہدایت دینے والا ہوں. جس علاقے کی رہنمائی چاہیے، جس مسئلے کی رہنمائی چاہیے، جس منزل کا پتہ چاہیے، میرے پیچھے آتے جاؤ، میں تمہیں اسی منزل تک لے جاؤں. ہم نے کہا قرآن ہمیں تو دنیا کی منزلیں تو چاہیے نہیں، ہمیں تو رب کا پتہ چاہیے. کہا یہ آیا ہی اس لیے ہو، پر آنا میری رہنمائی میں ہوگا، میرے پیچھے چلنا ہوگا. یہ نہیں اپنا ذہن نہ لڑانا پھر کہ ذہن لڑانے لگ جاؤ، نہیں میرے پیچھے تو میں تمہیں جنت تک بھی لے جاؤں گا، میں تمہیں رب تک بھی لے جاؤں گا. اور ہدن میں نے بتایا کیا ہے؟ عام. کاش ہماری قوم یہ بات سمجھ جائے. ہمیں ہدایت کی رہنمائی بھی قرآن دے گا. ہمیں سیاست کے متعلق کس کو منتخب کرنا ہے نہیں کرنا قرآن بتائے. آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے وہ بھی قرآن بولیے بتائے گا. آپ کا باہر والوں سے تعلق کیسا ہونا چاہیے وہ بھی قرآن بتائے گا. ایک ایک مسئلہ جس کی وجہ سے ہم یورپ کو تکتے ہیں کہ علم آئے گا وہاں سے، سر ان کو تو علم کی ہوا ہی نہیں لگی. جو علم قرآن کا ہے، جو دانش قرآن کی ہے، جو حکمت قرآن کی ہے، جو انٹلیکچل جو ہے لیول قرآن کا ہے، کائنات میں وہ کسی کا بھی. لیکن کتنے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں بے وقوف ہے نا، ہاتھ میں ٹارچ ہے ڈھونڈ رہے ہیں کہ روشنی کہاں ہے. اور اللہ رب العزت نے اتنے واضح انداز میں فرمایا. اور صرف یہی نہیں، وہ نہیں ہے پریشانیاں نہیں گھر میں، شوہر کہتا بیوی سے پریشانی، بیوی شوہر سے پریشانی. ارے سر قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن بتائے گا بیوی کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، قرآن بتائے گا شوہر کو راضی کیسے کرنا ہے، قرآن بتائے گا فلاں رشتہ دار کو کیسے راضی کرنا ہے، بھائی کو کیسے. ایک ایک چیز پر آپ کی رہنمائی کرے گا اور پرفیکشن کے ساتھ کرے گا. لیکن کب؟ ہاں اب یہ کب ہوگا؟ یہ ہوگا سر جب قبر میں جائیں گے. وہاں فرشتوں نے ہمیں قرآن پڑھا، کیونکہ یہاں قرآن کی محفلوں میں دانا نہیں. ایمانداری سے بتائیے گا کتنے درس قرآن کی محفلیں ہیں آپ جاتے ہو؟ اچھا ہمارے یہاں ایک تو ہم نے یہ ظلم کر رکھا ہے ہر عنوان سے محفل کر سکتے ہیں، قرآن سے نہیں. سر اب قرآن سے جڑیے. اب آخری بات اور آخری نقطہ عرض کر رہا ہوں. میں اپنا جو ہے یہ بات مکمل کر چکا ہوں. ایک نقطہ جو آخر میں رہتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا ہدن، یہ قرآن ہدایت. اور ہدایت کس معاملے میں؟ کس معاملے میں؟ ہر معاملے. آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں سر ڈپریشن،
परेशानियां, अरे परेशानियों से तो निकालने आया है ना। ये परेशानी आई ही इसलिए कि हमने कुरान की हिदायत लेना छोड़ दी, जबकि रब इतने क्लियर कट अंदाज में बोल रहा है, मन नाराज़ान जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, जो जो मेरे कुरान से मुंह मोड़ लेगा हम दुनिया की हयात उस पे तंग कर देंगे। ये उस सवाल का जवाब जो आपके ज़हन में उठ रहा है दे रहा है, वो जी कुरान पढ़ेंगे तो जिंदगी मुश्किल नहीं हो जाएगी। अरे कुरान को छोड़कर मुश्किल है, ये हमारे यहाँ सोच बन गई है। कुरान पढ़ लिया तर्जुमे के साथ, या कुरान से हिदायत ले ली, या दर से कुरान, यार जिंदगी मुश्किल हो जानी है। अरे कुरान आया ही इसलिए था कि तुम्हारे जो तोक निकाले, तुम्हारी जंजीरें निकाले, तुम्हारी गुलामियां खत्म करे। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। ये कुरान आया ही इसलिए था कि जिंदगी आसान करता। मैं ईमानदारी से ये जुमले बोल रहा हूं आपको, ईमानदारी और पूरी ताकीद के साथ। कुरान पढ़ने वाला यानी कुरान से हिदायत लेने वाला और कुछ ना भी कर सके ना मुआशरे में, आपके बकौल ना कर सके, एक चीज कर लेगा, हर चीज को मैनेज करना आ जाएगा उसे, जिंदगी मैनेज हो जाएगी, जिंदगी मैनेज हो जाएगी। ये अल्लाह ने इतने वाज़ेह अंदाज में कि कुरान इसलिए नहीं आया कि तुम्हारी जिंदगी तंग करे। अरे इसको छोड़कर तंग हो गए हो, इसको पसे पुश्त डाल कर तंग हो गए हो, इससे हिदायत और रहनुमाई ना लेके तंग हो गए हो। वमन नाराज़ान जिक्री, जो जो मेरे जिक्र से इराद करेगा फइन्न लहू मईशतन दनका, हम दुनियावी हयात को उस पर तंग कर देंगे। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है, जो जो कुरान से जुड़ेगा जिंदगी आसान होती चली जाएगी। जितना कुरान से जुड़ेगा उसकी जिंदगी उतनी बोलिए आसान होती चली जाएगी। इसी पर इख्तिताम कर रहे हैं। ये रहमत लिल मोहसिनीन फिर कभी सुनाएंगे आपको। अल्लाह हम तमाम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।